یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حضرات گرامی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 اور 33 آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کریم نے دشمنان اسلام، کفار کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، مشرکین کی اس خواہش، اس ارادے، اس طلب، اس آرزو کا ذکر ان الفاظ میں کیا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، کیونکہ یہ وہ نور ہے جس نے افق اسلام پر، افق دنیا پر، مکہ مکرمہ کی اس بابرکت سرزمین پر طلوع فرما کے تمام کائنات کو اپنے نور سے منور کر دیا۔ اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جب ہم ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، ان پر ان کا مفہوم بیان کرنے کی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ کریم نے اسی دور میں، اسی زمانے میں، انہی ایام میں اللہ کریم نے اپنے نور کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ظہور بخشا۔ وہ 12 ربیع الاول شریف کی رات کہ جس صبح ہمارے سرکار اس دنیا میں تشریف لائے، تو سیدہ آمنہ پاک ارشاد فرماتی ہیں کہ خرج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائیں، یہ حدیث شریف جو ہے یہ عبدالرزاق نے، مصنف عبدالرزاق نے جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی مصنف میں اس کو روایت کیا ہے، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس روایت کو اپنی کتاب نشر الطیب میں بھی روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کہلانے والے جتنے بھی گروہ ہیں، خواہ وہ بریلوی ہو، خواہ دیوبندی ہو، خواہ کوئی بھی ہو، وہ حضور علیہ السلام کی نورانیت کا قائل ہے۔ کوئی آپ کی ذات کے اعتبار سے نور تسلیم کرتا ہے، کوئی آپ کو ہدایت کا نور کہتا ہے، لیکن نور کہنے پر مجبور ہے سب۔ جس طرح بھی کوئی کہے نور تو وہ ہے، اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اس دنیا میں واقعتاً، حقیقتاً، ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے نور بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے لیے کسی
طور پر بھی دلائل کی سند کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بدیہی عمل ہے، بدیہی بات ہے، یعنی ہر بندے کو سمجھ آنے والی بات ہے۔ اس کے لیے نہ کتابوں کی ضرورت ہے، نہ دلائل کی ضرورت ہے، نہ وکیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہر بندے کو روز روشن کی طرح یہ بات سامنے اور واضح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور پاک کے بعد اس دنیا میں نور ایمان، نور اسلام، ہدایت کا نور، اللہ کا نور پھیلا۔ اسی وجہ سے جب کفار نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے خلاف آواز بلند کی، آپ کے خلاف سازشیں کی، آپ کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنے کی کوششیں کی، آپ کی جان کے درپیر میں، وہ کون سی تکلیف ہے؟ اے اہل ایمان، ذرا جب بھی آپ کسی مشکل کا شکار ہو، میں ہر وقت یہی آپ کو کہتا ہوں، جب بھی کوئی مشکل کا شکار ہو، بس سرکار کی حیات پاک کی طرف دیکھ لیا کرو۔ میرا تو یہ معمول ہے، میں تو ہر لمحہ جب بھی کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے، میں سرکار کی ذات پاک کو دیکھتا ہوں کہ میری سرکار کو ان حالات میں کیا کیا تکلیفیں، کیا کیا پریشانیاں پیش آئیں، وہ کون سی مخالفتیں ہیں جو میری سرکار کی نہیں، آپ مجھے بتائیں۔ وہ کون سا الزام ہے جو میرے نبی پر نہ لگا، میرے نبی کی ذات پر وہ کون سا الزام ہے جو نہ لگا؟ آپ علیہ السلام کے خلاف لوگ مکہ کے وادی کے داخلی راستوں پر بیٹھ جاتے، حج کے ایام میں اور عام دنوں میں، اور جب بھی کوئی شخص، کوئی قافلہ مکہ کی سرزمین کی طرف آتا، وہ لوگ اس کو وہاں پہ روک کے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملنے سے منع کرنا۔ بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملنا ہے، باقی جو مرضی کرو، کعبۃ اللہ میں جاؤ، طواف کرو، سجدے کرو، بتوں کے آگے جھکو، جو مرضی ہے کرنا ہے کرو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ملنا۔ جب وہ پوچھتے کیوں نہیں ملنا، وہ لوگ کہتے وہ جادوگر ہے، جو بندہ اس کو ملتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ لوگوں کو، عام لوگوں کو روکتے کہ محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کرنی، ان سے ملنا نہیں ہے، باقی جو مرضی کرو۔ لیکن قدرت جن پر مہربان ہوتی ہے، ان کو حق کی طرف کھینچ کے لے آتی ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حق تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، ان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابو جہل جیسا بندہ، جس کو صاحب حکمت کہا جاتا تھا، وہ بڑا دانا، بڑا علم والا، سب کچھ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس نے ایک محاذ بنایا ہوا ہے۔ وہ ہر جگہ دروازے پر جا کر کے، گھر جا کر کے نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کیا کرتا تھا، آپ کے حجو بیان کیا کرتا تھا، آپ کی بدخوئیاں کرتا تھا، آپ پر ناجائز الزام لگایا کرتا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سب مٹ گئے اور سرکار کا نام زندہ رہا۔ وہ سب نیست و نابود ہو گئے، ان کے نشان مٹ گئے، ان کے گھر مٹ گئے،
ان کے نسب ختم ہو گئے، ان کی اولادیں ختم ہو گئیں، ان کے ساتھ پہچان کرنے اور کرانے والا بندہ کوئی نہیں رہا۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں ابو لہب کی اولاد میں سے ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں ولید بن عقبہ کی ولید بن مغیرہ کی اولاد میں سے ہوں، کوئی نہیں کہتا۔ کیوں؟ دشمنان اسلام ہمیشہ نیست و نابود ہوا کرتے ہیں، یہ تاریخ اسلام اس پہ گواہ ہے، ہمارے آقا و مولا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک اس پہ گواہ ہے، قرآن مجید اس پہ گواہ ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ ارادہ کرتے ہیں کس بات کا کہ اللہ کے نور کی شمع کو بجھا دیا جائے، اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے، وہ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں۔ اب ارادہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں، دل میں اڑدیاں رہنا کہ او ہو فلاں بندہ بھی رسول اللہ دا غلام، فلاں بندہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، کل 20 آج 30 ہو گئے، کل 40 ہو گئے، 50 ہو گئے، 60 ہو گئے، پورا مکہ قبائل مدینہ پاک سارے نے سارے مسلمان ہو گئے۔ او ہو یہ تو شمع ایسی روشن ہوئی ہے کہ اس کا نور پھیلتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ ارادہ کرتے رہے آخر تک۔ نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پر تشریف لے آئے، لیکن اس کے باوجود ان کی سازشیں جاری رہی۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے پھر منافقین مدینہ سے ساز باز کیا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہری طور پر ایمان لائے اور باطنی طور پر وہ کافر رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کا ظاہر کچھ اور ہو، جس کا باطن کچھ اور ہو۔ اب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں حضرت علامہ اماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ سے کیا مراد ہے؟ یرید ہؤلاء الکفار من المشرکین و اہل الکتاب ان یطفئوا نور اللہ، کہ کفار نے اور مشرکین نے اور اہل کتاب نے یہ ارادہ کیا کہ ان یطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو مٹا دیا جائے، بجھا دیا جائے۔ اے ما بعث به رسولہ من الہدی و دین الحق، یعنی وہ کون سا نور؟ وہ نور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہدایت اور دین حق دے کر کے رسول اللہ کو جس دین کے ساتھ، جس ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا گیا تھا، بھیجا گیا تھا، ظاہر کیا گیا تھا، پیدا کیا گیا تھا، اس نور کو بجھا دیا جائے، وہ شمع رسالت بجھا دی جائے۔ ان کا ارادہ یہ تھا بمجرد جدالہم و افترائہم، ان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے اور ان کے اوپر جھوٹ باندھتے، افتراء باندھتے، ان پر الزامات لگاتے ہوئے تاکہ لوگ ان سے بددل ہو جائیں، ان کے ساتھ جھگڑا کرتے اور ان کے ساتھ وہ ان پر الزامات لگاتے۔ یہ دو باتیں کفار مشرکین اہل کتاب منافقین، یہ ان کا طرز عمل تھا کہ جو حق کی آواز بلند کرنے والی ہستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھ وہ جھگڑا کرتے، ان کے راستے روکتے، ان پر الزامات لگاتے اور ان پر جھوٹی باتیں ان کے ساتھ منسوب کرتے۔ پھر کیا ہوا؟ فَمَثَلُهُمْ فِي ذَلِكَ كَمَثَلِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُطْفِئَ شُعَاعَ الشَّمْسِ۔ حضرت اماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ارادے کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص شعاع شمس کو، سورج کی روشنی کو مٹانے کا ارادہ کر لے،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو، آپ کی روشنی کو مٹانے کا ارادہ کرنے والے کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے، جی ناممکن۔ سورج کی روشنی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کوٹھڑی بنا لے گا، اس کے سارے کھڑکیاں دروازے، اس کے روشن دان، اس کے سوراخ بند کر لے گا کہ روشنی نہ آئے، لیکن جتنے دروازے بند کر لے روشنی اپنا دروازہ بنا کے لیتی ہے۔ روشنی، نور، جتنے بھی دروازے بند کر لیے جائیں، جتنی رکاوٹیں کھڑے کر دی جائیں، جتنے سوراخ بند کر دیے جائیں، جتنی درزیں بند کر دی جائیں، لیکن پھر بھی سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اندھیرے میں بھی لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا۔ سورج کی شعاعوں کو گرفتار جب نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ کا بنایا ہوا سورج ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نورانی مجسمہ ہے جس سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، اس کو بجھانا تو الگ، اس کی شعاعوں کو بھی نہیں بجھایا جا سکتا۔ ان یطفیا شعاع شمس کی، سورج کی شعاعوں کو، اس کی روشنیوں کو بھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ اس کو بجھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پھر جس سورج کو اللہ رب العزت نے بنایا اس کو نہیں بجھایا جا سکتا، اس کی روشنی کو نہیں بجھایا جا سکتا، تو جس کے لیے یہ سورج بنایا گیا ہے اس کی روشنی کو کون بجھائے گا؟ یریدو ان یطفیا شعاع شمس سے، وہ اس بات جیسا اس کی مثال یہ ہے کہ وہ کوئی شخص اس بات کا ارادہ کرے یا وہ ارادہ کرے ہم سب مل کے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر لے اور اس کی روشنی کسی تک نہ پہنچنے دے، یا پھر اور نور القمر بنفسہ، اور یا اپنی پھونکوں سے پھو کر کے کس کو؟ چاند کی روشنی کو بجھا دے۔ پہلے یہ تھا نا سورج کی روشنی کو، پھر ممکن ہے کہ کوئی چاند کی روشنی کو بجھا دے، لیکن کیا کریں کہ چاند کی روشنی کو بھی نہیں بجھایا جا سکتا۔ چاند کی روشنی کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند اپنی ذات سے منور نہیں ہے، چاند سورج کی شعاعوں سے منور ہے۔ جب سورج کی شعاعوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تو چاند کو بھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سورج ہے، آفتاب رسالت ہے، نبوت کے میدان کے نبوت کے آفتاب ہیں، تو پھر ان کی روشنیوں سے جتنے بھی چاند چمک رہے ہیں زمین پر اولیاء اللہ کی صورت میں، ان کو بھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو تفسیر قرآن سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اے وہ لوگوں جو اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش میں ہو، تم مٹ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ابو جہل کی مثال، ابو لہب کی مثال، ولید بن مغیرہ کی مثال، عتبہ کی مثالیں تمہارے سامنے پڑی ہیں۔ تمہارا نام و نشان اس زمین پر نہیں رہے گا اگر تم رسول اللہ کی دین کی مخالفت کرو گے۔ فرمایا وَهَذَا لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس کوئی راہ نہیں ہے۔
کوئی راستہ نہیں ہے، سورج تک بھی نہیں پہنچا جا سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی نہیں پہنچا جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس بات کی گواہی دی ہے قرآن مجید میں کہ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو لوگوں سے بچاؤں گا۔ لوگ آپ کی زندگی کے درپے ہوں گے، لوگ آپ کو شہید کرنے کے، آپ کی زندگی کو ختم کرنے کے درپے ہوں گے، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ رب العزت تمہیں ان سازشوں سے بچائے گا۔ بتاؤ اور کیا دلیل چاہیے اہل حق کو اپنے حق ہونے پر اور رسول اللہ کی غلامی اختیار کرنے کے بعد انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو، رسول اللہ کی حیات پاک کی طرف دیکھو، جتنے بھی حق کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، بس اس اصول کو اپنا اور سیدھی راہ پر چلتے رہو، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اخلاص پیدا کرو اپنے دل کے اندر، جب اپنے دل کے اندر خالص اللہ کی رضا کے لیے، نہ بدر مسعود کے لیے، نہ صوفی مسعود الحسن شاہ کے لیے، نہ بابا جی نور محمد کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں، بس اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھے۔ فرمایا فَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بھیجا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لَا بُدَّ أَن يَتِمَّ وَيَظْهَرَ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے نور کو کامل کرے گا اور وَيَظْهَرَ اور تمام لوگوں پر اس کو غالب کر دے گا، تمام دنیا کی قوتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کامل کیا جائے گا اور تمام قوتوں، تمام باطل قوتوں پر اللہ کے محبوب کے نور کو غالب کر دیا جائے گا۔ وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُقَابِلًا لَهُمْ، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں کہا فیما راموہ و ارادوہ، جو اس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ رب العزت اس بات کو کبھی قبول نہیں کرتا کہ اس کے محبوب کے نور کو ختم کر دیا جائے، یہ بات اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، یہ بات اللہ کو بالکل بھی قبول نہیں ہے کہ اس کے نور کو ختم کر دیا جائے، وَلَوْ كَرِهَ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر یہ کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے نور کو کامل کر، اس کے سوا اللہ رب العزت کو اور کوئی بات قابل قبول نہیں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور بے شک یہ کافروں کے لیے ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کے لیے سچی محبت کی اور الفت کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔